بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 4 رمضان 1437 ہجری مطابق 9 جون 2016 بروز جمعرات، ابھی نماز تراویح کے 12 رکعات میں سورہ نساء کے 12 رکوع تلاوت کیے گئے۔ ہر رکوع کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ اس وقت اس معاشرے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رشتے ناتوں کا کہیں کہیں بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، میراث کی تقسیم میں بہت ناانصافی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرحوم کے قرض اور مرحوم کی وصیت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، جس سے معاشرے کے اندر عدم توازن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ظلم کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، ناانصافی وجود میں آتی ہے۔ اس کے سبب نااتفاقیاں، معاشرے میں بگاڑ، لڑائی جھگڑے، آپسی اختلافات یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دے کر سوال کرتے ہو کہ بھائی اللہ کے لیے آپ یہ کام کر دیجیے، اللہ کے لیے آپ میرا ساتھ دیجیے، اللہ کے لیے آپ اس وقت میرا تعاون کیجیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کی دہائی دے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اسی طرح رشتہ داریوں کا، رشتہ ناتوں کا بھی خیال رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب تک بندے کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ نہ اللہ کے حقوق صحیح ادا کر سکتا، نہ بندوں کے حقوق صحیح ادا کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں پر رقیب فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ تم جب رشتے ناتوں کا خیال نہیں رکھتے اور اللہ کا ڈر اور خوف تمہاری زندگی میں نہیں ہوتا، اور اس بے خوفی سے تم جو ناانصافی کی باتیں کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو۔ تمہاری تمام باتوں کو اور سرگرمیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو خاص طور سے رشتے ناتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق، اس کا بھی بہت خیال رکھا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم اگر کسی کی کفالت میں ہے، وہ ان کی پراپرٹی کا ذمہ دار ہے، جائیداد کا ذمہ دار ہے، اور مرنے والے نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کے حقوق میں حق تلفی ہوتی ہے اور اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں ایسے مالدار لوگوں میں
اغنیا میں کہ وہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ وقف کر دیتے ہیں، اوقاف میں دے دیتے ہیں کہ یہ جائیداد میری وقف ہے یتیموں کی خبر گیری کے لیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ جائیداد جو ایک مرنے والے نے یتیموں کے لیے وقف کی تھی، جب مرنے والے نے مرنے سے پہلے کسی کی کفالت میں یتیم کو دے کر اور اس کے لیے جو جائیداد چھوڑی تھی اس کو اس کے حوالے کر کے یہ کہا تھا کہ تم اس کی نگہبانی کرنا اور اس کا خیال رکھنا، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حقدار ترسیں اور انگارے برسیں والی بات ہوتی ہے۔ اس وقت اوقاف کی بہت سی جائیدادیں ایسی ہیں کہ جو یتیم اور یسیروں کے لیے وقف ہیں، لیکن جو ان کا حق ہے میں سمجھتا ہوں شاید 5% ان تک پہنچ رہا ہوگا۔ 95% وہ لوگ جو پہلے سے ملینائر اور بلینائر ہے ان کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ اپنے بینک بیلنس اس سے بنا رہے ہیں۔ اس ضمن میں بھی قرآن نے ہوشیار کیا، آگاہ کیا، آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اور ایک جگہ فرمایا آگے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ جو یتیموں کے مال ظلماً کھاتے ہیں، ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ اب اس کی نوعیت جو بھی ہو، جو بھی اس کی نوعیت ہو، آپ نے یتیموں کے مال اگر اپنی اولاد کی طرف ٹرانسفر کر دیے یا ان کی جائیداد اپنی جائیداد میں ضم کر دی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور دیگر جتنی بھی صورتیں نکل سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں میں یہ فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہے، اس کا علاج بتائیے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں قساوت اور دلوں کی سختی جو آ رہی ہے اور جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، تلف ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر میراث سے متعلق اور اس کی تقسیم سے متعلق بات ہے۔ اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر وارث جو ہے وہ طاقتور ہے تو وہ اپنی میراث کا حصہ ڈنڈے کے زور پر اور طاقت کے زور پر لے لیتا ہے، لیکن جو کمزور ہیں، چھوٹا بھائی ہے بہت کمزور ہے، بڑا بھائی بہت طاقتور ہے، یا بہنیں ہیں وہ بیچاری کمزور ہیں، یہ بڑا بھائی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک عام بات اس وقت دیکھنے میں آتی ہے کہ لڑکیوں کو میراث سے 50% محروم کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم نے تیری شادی میں 3 لاکھ اور 4 لاکھ اور 5 لاکھ لگا دیے، یعنی تیرا جو حصہ تھا اب نہیں ہے جائیداد میں، ابا کی جائیداد میں اب کچھ حصہ نہیں ہے، ہم نے تیری شادی میں وہ لگا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یتیم کا مال کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے، آپ اس کے کفیل ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کفیل ہیں، یا آپ ذمہ دار ہیں، ولی ہیں، آپ کفیل ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے۔ شادی کی ذمہ داری جو ولی ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور کس نے کہا کہ آپ لاری بھر کے اور ٹرک بھر کے جہیز دیجیے؟ اس نے تو نہیں کہا تھا۔ کس نے کہا؟
آپ نے خود ساختہ اپنے طور پر یہ سب کر لیا؟ شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اگر وہ بچی خود آپ سے اپنی رضامندی سے کہے کہ میرا بھائی صاحب میرا جو حصہ ہے جائیداد کا، آپ میری طرف سے اجازت ہے، اس کو تصرف میں لا کر میری شادی کا آپ انتظام کر سکتے ہو۔ اگر اس کی اجازت مل گئی ہے اور اس نے بخوشی اجازت دے دی ہے تو پھر بے شک آپ کو حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہے تو پھر اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اس بات میں آج کل بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ میراث میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو میراث میں کے سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، مرنے والے کا قرضہ ہے اور مرنے والے نے کچھ وصیت کی ہے۔ بار بار قرآن مجید میں میراث کی تقسیم کے ضمن میں من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، بار بار یہ بات کی کہ یہ تقسیم میراث کی ہوگی کب؟ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور اس قرض کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے پر قرض ہے۔ اگر مرنے والے کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اس کی ادائیگی میں پورا اس کا میراث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، تو بالکل پورا قرضے میں دے دیا جائے گا۔ لیکن آج کل کہاں ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا نے جو مکان چھوڑا ہے، قرضہ اتنا چھوڑا ہے کہ اگر وہ قرضہ دیتے ہیں تو وہ پورا مکان ہی چلا جاتا ہے، مکان چلا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ دیکھا گیا کہ کوئی قرض ادا نہیں کیا جاتا، بس سب نے حصے بکھرے کر لیے۔ چلیے آخری درجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حصے ہو گئے ہیں، آپ نے حصے حاصل کر لیے ہیں، تو نیت یہ رہے کہ جو قرضہ ہے وہ تو ادا کرتے رہیں، کر دیں ہم، یہ بھی کسی مجبوری کے درجے میں چلیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو ابا کا تھا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، یہ حق تو ہمارا ہے، یہ بھی بہت گناہ کی بات ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے، مرنے والے کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور جو وصیت ہے اس وصیت کو بھی نافذ کیا جائے۔ اور وصیت میں اب اتنی بات ہے کہ جو مال، جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے، اس جائیداد کے سب سے پہلے تقسیم، سب سے پہلے جو ہے قرضہ نکالا جائے گا، اس کے بعد تجہیز اور تکفین جو ہے وہ جتنا خرچ ہے وہ نکالا جائے گا، اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے وہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اب جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کرے جائیں گے، اور 1/3 کے اندر اس کی وصیت کا امپلیمنٹیشن ہوگا۔ 1/3 1/3۔ جیسے مرنے والے نے اگر 6 لاکھ چھوڑے، سب نکالنے کے بعد اب 6 لاکھ بچے، قرضے وغیرہ سب نکالنے کے بعد، تو اب 2 لاکھ کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ 3 اور 4 اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر جو حصے دار ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ابا کی اس وصیت کو ہم سب جو ہے نافذ کرتے ہیں اور ہم سب اس کو پورا کریں گے، اگر کچھ مال بھی ہمارا جا رہا ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، تو پھر درست ہے، وگرنہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اعتدال کتنا ہے، کتنا اسلام نے اعتدال کا خیال رکھا ہے کہ نہ اس کا نقصان ہو نہ اس کا نقصان ہو۔ تو وصیت اور قرض اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور جو تقسیم ہے وہ برابر ہو۔ اس میں اب وہ حصے ہیں وہ آپ تفصیل سے قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد یہ فرمایا فریضۃ من اللہ، اور تلک حدود اللہ، یہ 2 الفاظ اللہ نے کہے میراث کے حصے پورے بتانے کے بعد کہ لڑکی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے۔ اگر بیوی مر جائے تو شوہر کا کتنا حصہ ہے وہ ہے، شوہر مر جائے تو اس کی جائیداد میں بیوی کا کتنا ہے یہ ہے، یہ سب باتیں، اور پھر مرنے والے کے بھائی کا کتنا ہے،
بہن کا کتنا ہے، یہ سب بتانے کے بعد کہا کہ فریضۃ من اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اللہ نے یہ سب تقسیم جو کی ہے میراث کی، جو حصے مقرر کیے ہیں اللہ نے کیے ہیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہیں۔ اور تلک حدود اللہ کہا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔ حدود پامال ہوں گی تو پھر نقصان ہوگا۔ حد آپ کراس کریں گے، جو حد ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اس سے اگر کوئی آگے کراس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کبھی اپنی جان سے حد ہو بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ کا مقرر کردہ قانون ہیں۔ اس کو آپ توڑیں گے اور اس کو چھوڑیں گے تو عدم توازن معاشرے میں پیدا ہوگا، ناانصافیاں پیدا ہوں گی، اور جھگڑے اور فساد اور قتل و غارت گری پیدا ہوں گے، جو آج ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود، اللہ کے احکام ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور اس کے لیے آگ ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تو فریضۃ من اللہ اور تلک حدود اللہ کہہ کر ہمیں میراث کی تقسیم اور جو مرنے والے کے قرض ہیں اس کی ادائیگی اور جو اس کی وصیت ہے اس کی تنفیذ کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ حقیقی توبہ اور روایتی توبہ، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ ایک روایتی توبہ ہے، توبہ کا رواج ہے کہ کسی قبر کے سامنے سے، درگاہ کے سامنے گزرے تو ایسے ہاتھ مار لی، یا مسجد کے سامنے سے گزرے تو ہاتھ مار لی، یا کوئی بات ہوئی تو اللہ توبہ و کان پکڑ کے کھینچ لی۔ کہیں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا۔ بہت سی باتیں ہمارے پڑوس سے برادران وطن کی ہمارے اندر، ہمارے اسلام کے اندر آ گئیں۔ توبہ ہے ہی نہیں ہے، نہ زبان سے کہنا، نہ کلوں پہ ہاتھ مارنا، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ ایسی توبہ سے 1000 بار توبہ، یہ ہے ہی نہیں توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ریپنٹنس، توبہ الندامہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے توبۃ ہی الندامہ، توبہ جو ہے غلطی پر پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، گناہ پر شرمندگی، گناہ پر پچھتاوا، یہ ہے توبہ۔ کہ جب گناہ ہو جائے تو اس پر دل سے پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ عام توبہ ہوتی ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک توبہ تو اللہ ان کی قبول کرے گا جو برائیاں کر لی کہ جنہوں نے، وہ بھی جہالت میں، نادانی میں، غلطی اور نادانی کے اندر کوئی گناہ کر لیا، پچھتاوا ہوا، ثم یتوبون من قریب، فوراً پچھتاوا ہوا اور جلد سے جلد توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وذا الذین یموتون وهم کفار۔ توبہ یہ نہیں ہے، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیوں کا عمل کر رہے ہیں۔ جب موت آ گئی، موت قریب آ گئی، موت حاضر ہو گئی، اب کہتا ہے تبت الآن، میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وذا الذین یموتون وهم کفار، جو کفر کی، خدا کی نافرمانی کی حالت میں مر رہے ہیں، پوری زندگی خدا کی بغاوت میں گزاری، اب آخری وقت میں توبہ کر رہے ہیں، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، موت کے وقت اب توبہ کر رہے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے، غلطی ہو گئی، فوراً نادم ہوئے، پچھتاوا ہوا اور اس پر توبہ کی۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔
پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ ندامت ہو اپنی غلطی پر جو کی ہے۔ دوسری یہ کہ دوبارہ اس سے رک جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل سے رک جائیں، اس عمل کو نہ کریں، اس کو رک جائیں، چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ وہ عمل برابر جاری ہے اور توبہ بھی ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پورے اعتکاف میں پہلوان بیٹھے، رمضان میں خوب توبہ کی، اور ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو پہلوان وہ بڑا ستا رہا ہے، ایسا ہے، ابھی نہیں، رمضان کے بعد دیکھو، رمضان کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، یہ نیت بغاوت ہے۔ اور توبہ اس طرح آپ کریں کہ آپ کے دل میں پوری یہ نیت ہے کہ رمضان کے بعد پھر وہی بلیک میلنگ، اور پھر وہی لوگوں کی حق تلفیاں، پھر وہی گن پوائنٹ پہ ہفتے اور مہینے وصول کرنا، پھر وہی دھمکا کر وصول کرنا، یہ ہوگا۔ اس طرح اگر آپ نے پورا رمضان پورا اعتکاف میں بھی گزارا اور خوب تہجدیں پڑھیں اور خوب افطار پارٹیاں کریں اور کرائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اسے چھوڑیں پہلے، پھر اور اس پر دوسری شرط یہ کہ نادم ہوں کہ میں نے غلطی کی، پچھتاوا ہو اس کے اوپر، ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہو اس کا دوبارہ کرنا آپ کے لیے، جیسا کہ تھنوں سے دوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ چوتھی شرط اور ہے، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے کسی بندے کی، اور اس کا تعلق کسی اللہ کے بندے سے ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کے حق کی ادائیگی کیجیے، یا نہیں تو اس سے معافی چاہیے، وہ معاف کرے تو پھر خدا معاف کریں گے، پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم لوگ بندوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، خوب حق تلفیاں کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر حج اور عمرے میں جا کے کعبے کا پردہ پکڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے۔ نہیں، اگر کوتاہی عمل سے کی ہے تو اچھے عمل سے ہی تلافی ہوگی، اس کی عمل کی تلافی عمل سے ہوگی۔ آپ یہ چاہیں کہ عمل کی خرابی عبادات سے دور کریں آپ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے حقوق ان کے حقوق سب قبضہ کرے بیٹھے ہیں اور دبائے بیٹھے ہیں، 10 سال سے 20 سال سے دکان پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ، اور ماشاءاللہ کعبے کا پردہ پکڑ کے یا رب یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، یہ سب ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں، یہ مکاری ہے، یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے، اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ۔ تو غلطیاں جو ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی تلافی اچھے عمل سے، برے عمل کی تلافی اچھے عمل سے، بدسلوکی کی تلافی حسن سلوک سے ہوگی، بدسلوکی کی تلافی عبادات سے، ذکر اذکار سے، تسبیح و زنار سے، اس سے ہونے والی نہیں ہیں۔ دعوتوں سے، دیگیں کھلا کر اس سے ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ خوب سمجھ لیں، جو حق آپ نے تلف کیے ہیں وہ حق ادا کریں گے، اب توبہ کریں گے تو توبہ ہوگی۔ تو یہ شرائط ہیں توبہ کی۔ یہ اگر شرائط نہیں ہیں، ندامت نہیں ہے، گناہ چھوڑا نہیں ہے، اور اس پر پھر کرنے کا ارادہ ہے چند دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، یا حج سے واپسی کے بعد، تو پھر ایسی بغاوت کی نیت کے ساتھ کچھ بھی توبہ اور کچھ بھی عبادات قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق موت سے پہلے نصیب فرمائے۔ نکاح ایک نعمت ہے، نکاح پاک دامن رہنے کا ایک سبب ہے۔ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے نکاح کا ذکر کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ مراد اس سے یہاں پر ایک جگہ ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ بھی نعمت ہے، اسلام کو بھی نعمت شمار کیا، اور نکاح کو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ نکاح ایک نعمت ہے، بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پاک دامن رہنے کا بہترین ذریعہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، او نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص
استطاعت رکھتا ہے زوجیت کے حقوق ادا کرنے پر اور طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فلیتزوج نکاح کر لے۔ انہ اغض للبصر واحسن للفرج، وہ جو نگاہ جو ہے وہ نگاہ کو زیادہ نیچے رکھنے والی اور شرمگاہ کو زیادہ پاکیزہ رکھنے والی، یعنی پاک دامن رکھنے والی چیز ہے۔ سینکٹی اور تقدس جو ہے، پاکیزگی جو ہے، کیریکٹر کی پیورٹی جو ہے، وہ اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، صرف نکاح جو ہے تکمیل خواہشات اور تکمیل لذات کا نام نہیں ہے، لذتوں کی تکمیل کا نام، شہوتوں کی تکمیل کا نام نکاح نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح عبادت ہے، ایک مشن ہے، اللہ کی نعمت ہے، پاک دامن رہنے کا ایک ذریعہ ہے، نگاہوں کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے پہلے رکوع میں محسنین غیر مصافحین کہہ کر فرمائی۔ اوپر سے ذکر ہے والمحصنات من النساء، اس کے بعد نکاح کی روح کیا ہے وہ محسنین غیر مصافحین کہہ کے بتائی کہ اس لیے نکاح کرو کہ پاک دامن رہنے کے لیے، نہ کہ صرف پانی بہانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ صرف مستی نکالنے کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح پاک دامن رہنے کے لیے ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک مشن ہے، ایک نعمت ہے، پاک دامنی کا بہترین ذریعہ ہے۔ معاشرے سے پاک دامنی آتی ہے، نگاہ کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، یہ آتی ہے اس سے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح نکاح یہاں پر بتائی۔ اب اس ضمن کے اندر بڑی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو 30 اور 40 تک پہنچ گئے، اس کے بعد ان کا صاحب ذرا ابھی ویل سیٹل نہیں ہے، ذرا یہ ہو جائیں، بچہ کچھ سیٹل ہو جائے، ذرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ 30 اور 40 تک پہنچ گئے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ نہیں، جوانی کے اندر جب قدم رکھا اور استطاعت ہے، شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، تو فوراً ماں باپ کو بھی چاہیے کہ فوراً وہ لڑکی ہو یا لڑکا، فوراً اس کی جوڑ مل جائے تو نکاح میں جلدی کرنا چاہیے، اور خاص طور سے لڑکی کے سلسلے میں تو بہت جلدی کرنا چاہیے، بیٹی کے سلسلے میں تو بہت جلدی۔ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں میں جلدی کرنا، اس میں ایک نماز کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی جس کا کہ شوہر اور جوڑ مل جائے، فوراً اس میں جلدی کرو، نماز میں جلدی کرو۔ اسی طرح جنازے کی تدفین میں جلدی کرو، یہ سنت بھی ترک ہو رہی ہے۔ یہ سن نہیں صاحب، بیٹی میری MBA ہے، بیٹی میری گریجویٹ ہے، بیٹی کمپیوٹر سائنس میں فلاں کیا ہے، اس کی جوڑ نہیں ملی ہے ابھی تک، نتیجہ یہ ہوتا ہے اوور ایج ہو جاتی ہے، پھر اب اچھے رشتے آنا ختم ہو جاتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ذہنی ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ماں کو اٹیک آتا ہے، کبھی باپ کو اٹیک آتا ہے۔ شریعت کی سنتوں کی جب پابندی نہیں کی جائے گی اور اپنی شریعت چلائی جائے گی تو یہی حال ہوگا، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور ضمناً یہ بات بھی کہہ دوں کہ نکاح جو ہے اس کا جو خرچ ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ سب کا سب نوشہ میاں کے ہاتھ میں ہے، نوشہ کے اوپر ذمہ داری ہے، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ آگے آتا ہے۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ روح نکاح یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح روح کی پاکیزگی، نکاح آنکھوں کی پاکیزگی، نکاح کردار کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ صرف اس کو ایک مستی نکالنے کا، انجوائے کرنے کا ایک سبب و ذریعہ نہ سمجھیں ہم۔ کہ صاحب ہنی مون پہ گئے ہیں، ہاں ذرا فلاں وہاں گئے ہیں، ذرا وہاں گئے ہیں، نہیں، نکاح ایک مشن ہے۔ اللہ ہمیں نکاح کی جو یہ روح ہے اس کو سمجھنے والا بنائے، اور اس طرح جو شریعت نے بتایا ہے اس کی روح کو سمجھ کر اس سنت کو اللہ زندہ کرنے والا بنائے۔ 5ویں رکوع میں غیر قانونی
اور ناجائز طریقوں سے مال لینا یہ حرام ہے، مال کھانا حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب کو جانتے ہیں، انہیں معلوم تھا ایمان والوں میں یہ خرابیاں آئیں گی۔ قرآن مجید یونیورسل بک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ایمان والوں کا خطاب کر کے، دعوے ایمان کے کرتے ہو پھر بھی غیر قانونی طور پر ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہو۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں ناجائز طریقے سے مال کھانے کے۔ سود خوری بھی اس میں شامل ہے، دکان اور مکان قبضہ کی ہوئی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی مکان اور دکان کو آپ نے قبضہ کر لیا اور جو مالک مکان ہیں اس کو دے رہے ہیں صرف 2000 3000، اور اس کی دکان کو کسی دوسرے کو اس کی بغیر مرضی کے دے دی 20000 پر، 25000 پر، 50000 پر۔ اب چونکہ یہ 20 سال 30 سال پرانے کرایہ دار ہیں تو یہ اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھنے لگتے ہیں، 90% یہاں یہ دیکھا گیا کہ جتنا قدیم کرایہ دار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مکاندار سمجھنے لگتا ہے۔ مکاندار 90%، آپ 30 سال پرانا ہوں، 40 سال پرانا ہوں، اب تو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ اتنے لاکھ وصول نہیں کر لوں گا۔ اور اگر وہ دکان یا مکان ایسی جگہ پر ہے کہ جس کی ویلیو بہت اچھی ہے وہاں، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، آپ 2 سال پرانے ہوں یا 100 سال پرانے ہوں، کئی نسلیں اس میں آپ کی بیت جائیں، لیکن جو مالک ہے وہ مالک ہے، آپ مالک نہیں بن سکتے۔ یہ ایک تصور کہ یہاں قدیم کرایہ دار ہوئے تو وہ مشابہ مکاندار کے ہو جاتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب وہ کہے خالی کرنے کا، آپ کو خالی کرنا ہے، آپ کو خالی کرنا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جو سفید لباس والے اور پیلے لباس والے، ہمارے قانون کے جو محافظ رکھوالے ہیں، جو رشوتوں سے وہ وصول کرتے ہیں، اور جو بیچارے مسٹر بلیک ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں مسٹر بلیک کون ہے؟ مسٹر وائٹ اور مسٹر بلیک، یہ خوب وصول کرتے ہیں۔ ایک دن میں بلا مبالغہ ان کی آمدنی پورے مہینے میں تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، تنخواہ سے 10 گنا زیادہ، اللیگلی۔ یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، باطل طریقے سے۔ اور یہ بھی باطل طریقے سے ہے کہ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا الی الحکام، کہ جھوٹے مقدموں پر مال خرچ کرنا، جھوٹے مقدموں پر۔ آپ کی وہ جگہ نہیں ہے، آپ کی وہ دکان نہیں ہے، لیکن اس کے جو وارث ہیں بیچارے کمزور ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے مقدمہ۔ یہ پڑوسی جو ہے یہ بڑا طاقتور ہے، پیسے والا ہے، اس کے ذرا سورسز اور فورسز سب ہیں، اب وہ بیچارے کے پاس اتنا ہے نہیں، اور حقیقی وارث وہ ہے۔ معلوم ہوا اس نے سوچا کہ یہ زمین 1 کروڑ کی ہے، 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اب وہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ سب وکیل صاحب سے کہا وکیل صاحب 50 لاکھ آپ کے، 50 لاکھ آپ کے، آدھے آپ کے، پھر بھی فائدے میں ہیں۔ اب وکیل صاحب کالے کو سفید کرنے میں دن رات لگا دیتے ہیں، یہاں سے کھینچ تان کے لانا، وہاں سے کھینچ تان کے لانا، کوئی نہ کوئی شک نکالنا۔ جس کو ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات، اسلامک اسکالر نے وکیلوں کے بارے میں کہی، لیگل باکسر ہوتے ہیں، لیگل باکسر۔ ہاں وہ اب لا رہے ہیں کیونکہ وہ 50 لاکھ دکھ رہے ہیں ان کو۔ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی جتنے وہ ججز ہوں، وہ وکلا ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، یہ سب اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا ملٹری والے ہوں، ملٹری والے تو بیچارے بہت کم، ان کو تو موقع بہت کم ملتے ہیں، یہ سب جو ہیں جتنے بھی اللیگلی ناجائز طریقے سے یہ وصول جو کر رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ گئے، سب اس میں آ گئے۔ اسی طرح آفیسز کے اندر آپ عہدوں پر ہیں، آپ کوئی آفیسر ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ، آپ کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ، اب فائل
اور انہوں نے کہا بھائی آگے نہیں بڑھ سکتی، ذرا اسے ویٹفل بناؤ۔ تو ان کا کہ صاحب میں سمجھا نہیں۔ پیپر ویٹ اٹھا کے کاغذ پہ رکھ دیا۔ ان کا بڑے بے وقوف ہیں آپ، معلوم تو پہلی بار آ رہے ہیں۔ ہاں آپ کو معلوم نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے یہاں سے وہاں تک دینا پڑتا ہے بھائی، یا آپ کی فائل جب وہاں تک لے کے جاؤں گا تو کچھ مجھے خرچ کرنا ہے، آپ دیجیے۔ یہ سب اللیگلی جو کام ہو رہا ہے یہ سب حرام ہے۔ اس پیسے سے آپ اپنی اولاد کو پالیں گے اور جو ان کے پیٹوں میں جو بھی جائے گی وہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ پیسہ جو حرام کا ہے اس پر جو اولاد کی پرورش ہوگی تو پھر فرما بردار اولاد نہیں وجود میں آئے گی، یاد رکھیے۔ وہ اولاد جس کی پرورش حرام مال سے ہو، آپ اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کا بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ کا سہارا بنے، نہیں بن سکتی۔ وہ خون جس کے اندر بغاوت ہو، وہ خدا کی نافرمانی پر جو پلا ہو، اس خون کے اندر اطاعت اور فرما برداری آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کا بھی بہت خیال رکھا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ناجائز طریقے کہاں کہاں کس کس انداز کے اندر کس کس انداز میں ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ ڈیپ میں جائیں تو کتنی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سب یہاں سے وہاں تک جو باطل طریقے جو اللیگلی ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حکم کو اپنانے والا بنا، اور یہ آپ طے کر لیں کہ خدا کے حکم پہ آپ چلیں گے۔ بظاہر کبھی ایسا لگے گا آپ کو کہ ارے میرے اتنے لاکھ کا نقصان ہوا، لیکن یہ لکھ لیں آپ، اگر وہ لاکھ کا نقصان ہوا ہے خدا کے حکم کی نسبت پر، خدا کی نسبت پر، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس لاکھ کے نقصان کو کروڑوں کے فائدوں میں تبدیل کر کے آپ کو دے گا، آپ کی نسلوں کو دے گا۔ یہ دیکھا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو صرف 7 درہم انہوں نے، یا 14 درہم انہوں نے چھوڑے۔ اور کون تھے؟ بادشاہ وقت تھے، بادشاہ وقت تھے۔ اس کے بعد جو بادشاہ اموی دور کا، ان کے بعد جو بادشاہ بنا ہے، جب وہ مرا ہے تو اس نے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیداد، کئی محل چھوڑے اولاد کے لیے۔ لیکن حضرت امام بخاری کے استاد ہیں زہیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بادشاہ جو عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہوا اور جس نے ادھر سے ادھر سے اللیگلی باطل طریقے سے مال اکٹھا کر کے اولاد کو پراپرٹی ہولڈرز بنایا، لینڈ لارڈ بنایا، وہ کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں نے دیکھا، زہیری وہ کہتے ہیں ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک وقت آیا ان کو میں نے قرض مانگتے ہوئے دیکھا ہے، سب ختم ہو گیا، کنگال ہو گئے وہ۔ اور ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو جب جہاد کے منادی نے ندا دی کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ساز و سامان چاہیے، تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں اور پوتوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے 200 گھوڑے دیے ہیں اللہ کے راستے میں۔ چھوڑا کتنا تھا؟ کتنا چھوڑا تھا؟ چند درہم، اور 7 ان کی جو ہیں اولاد تھی، لڑکے اور لڑکیاں سب ملا کے کتنا آئے ہوں گے؟ یہ ہے اللہ کا حکم، آپ پورا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اگر فقر و فاقہ بھی ہے تو وہ بھی تونگری لے کر آتا ہے، یاد رکھیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ 6 رکوع میں وہ بات جو ہم نے خرچ سے متعلق کہی تھی، مرد کی مردانگی کے 2 سبب بتائے۔ اگر آپ کے اندر وہ 2 سبب ہیں تو واقعی آپ میں مینلی نیس ہے، جسے رجولیت عربی میں کہتے ہیں، اردو میں مردانگی کہتے ہیں۔ قرآن نے مردانگی کے 2 سبب بتائے ہیں، 2 پہچانیں بتائی ہیں۔ اگر وہ ہیں آپ کے اندر تو واقعی اللہ کی نگاہ میں آپ مرد ہیں، نر ہیں۔ اور اگر وہ نہیں ہیں تو زمانہ آپ کو مرد سمجھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ، معاف کیجیے ذرا میں عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی نگاہ میں آپ مرد نہیں ہیں۔
زمانے والوں کی نگاہ میں ہوں گے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ کلیئر بات ہے۔ اب اللہ کی بات کو کوئی جھٹلائے؟ جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ مرد کی پہچان بتائی کہ مرد جو ہیں آدمی حاکم ہیں عورتوں پر۔ یہ بات تو بڑی اچھی، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آدمی ہیں، مرد ہیں، لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سپیریٹی دی ہے یہ تو سمجھو۔ دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دوسرا وبما انفقوا من اموالہم۔ ایک سبب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور سپیریٹی دی ہے۔ اب وہ سپیریٹی کئی چیزوں میں ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور آج تو یہ میڈیکل سائنس نے پورا ثابت کر دیا کہ مرد کی ساخت، اس کا دماغ، اس اعتبار سے بھی یہ باتیں ثابت ہوئیں، بالکل پروف ہو چکی یہ باتیں کہ اس اعتبار سے بھی مرد کو سپیریٹی حاصل ہے، کبھی علم کے سبب، کبھی ساخت بناوٹ کے سبب، کبھی علم کے اور کسی سبب، کبھی جو ہے باہر کا جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے سبب۔ اور یہ تو 99% ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جتنی ہیں 90% مرد جو ہیں وہ حاوی ہیں۔ اب وہ 2% اور 10% کو آپ مت لیجئے، ان کو مت دیجیے، حکم الاکثریت کا حکم الکل، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو ان چیزوں سے ایک تو سپیریٹی حاصل ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہونا چاہیے فضیلت کی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ابھی اس کے اندر وہ فضیلت والی جو بات ہے وہ نہیں۔ دوسری فضیلت کی بات جو بہت اہم ہے وہ بتا رہا ہوں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ مرد کی مردانگی کی دوسری پہچان یہ بتائی کہ وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ خرچ کرانے والا ہوتا ہے۔ ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں، ہمارے جو نوجوان ماشاءاللہ جو لڑکے ہوتے ہیں، شادی سے 3 مہینے پہلے انہوں نے کلب جانا شروع کیا ماشاءاللہ اپنی ہیلتھ بنانے کے لیے، تاکہ بہترین نوشہ ثابت ہوں، بڑے ہینڈسم نوشہ ثابت ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خرچ کروانے والے ہو، خرچ کروانے والے اگر ہو تو پھر مرد کی مردانگی اور مینلینس سے نیچے آ رہا ہوتا۔ مرد کی پہچان کیا بتائی؟ وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، خرچ کروانے والا نہیں۔ ہمارے یہاں جوڑے کی رقمیں بھیک مانگتے ہیں ماڈرن طریقے پر، ہر سال کہتا ہوں ماڈرن طریقے پر۔ نہیں صاحب، بچے کے پاس بائک اور یہ تو ہے، ایک چھوٹی موٹی 4 ویلر دلا دیں گے، انڈیکا دلا دیں گے، اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ ہی کی بیٹی کو لے کے گھومے گا پھرے گا، بار بار ہفتے میں 2-4 دن آپ کے پاس آئے گی۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں بات تو بچہ بہت صحیح کہہ رہا ہے۔ ہاں نہیں، خرچ کروانے والا نہیں، خرچ کرنے والا۔ جوڑے کی رقم مانگ رہے ہیں، یہ رقمیں مانگ رہے ہیں، اور اتنے کنگال ہوتے ہیں کہ ایک ہمارے راشد میاں نے بڑی اچھی بات بتائی۔ ایک جگہ وہ پہنچے کچھ کام کرانے، ٹائپ وغیرہ، تو انہوں نے دیکھا ایک فہرست لٹکی ہوئی ہے وہاں پر۔ کہا یہ کیا ہے؟ عالم کا 5,000 سے لے کے 5 لاکھ تک ریڈی میڈ پوری فہرست جہیز کی پوری لٹکی ہوئی ہے۔ اب پیکیج ہے 5,000 میں کیا کیا چیزیں جہیز میں ہیں، 5,000 سے لے کے اور 5 لاکھ تک، وہ سب جو ہے وہ ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو ٹائلٹ کا لوٹا ہے وہ بھی اس میں مینشن ہے، گلاس بھی مینشن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کنگال کہ جس کے پاس بیچارے کے پاس لوٹا نہیں، باٹل نہیں، ہاں ٹائلٹ کا لوٹا نہیں، اس کو آپ اپنی بیٹی سے فقیر کو دے رہے ہیں آپ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مرد کی مردانگی پر افسوس ہے، افسوس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارے اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا،
پوری زندگی پالا پوسا جگر کا ٹکڑا وہ دے رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، بڑی دولت ہے۔ اور مرد کی یہ مردانگی ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کروانے والا ہو، قرآن کہہ رہا ہے خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ایک اور ہمارے یہاں پر ایک روایت ہے کہ صاحب فرسٹ ڈیلیوری جو ہے اس کا خرچہ بھی پورا کا پورا لڑکی والوں کے ذمے ہے، نہیں ہوتا؟ فرسٹ ڈیلیوری لڑکی والوں کے ذمے ہے، اب وہ بھی خرچ کرنا اور عقیقہ و چھلا وغیرہ یہ جو ہو یہ بھی آپ ہی کے ذمے ہے، یہ بھی سب آپ ہی کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ڈیلیوری چار مینار دواخانے میں کرا دی، ہاں تو پھر بس سمجھ لیجیے آپ خیر نہیں ہے۔ ہاں سیکنڈ ڈیلیوری وہ خود کرا لیں، وہاں پر جا کے کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرسٹ ڈیلیوری تو فرنانڈس میں ہونا چاہیے، کیونکہ میری جیب کا تھوڑی جا رہا، دوسرے کی جیب کا جا رہا ہے۔ تو یہ مرد کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مرد خرچ کرنے والا ہے، خرچ کرانے والا نہیں ہے۔ ایک عام رواج ہے یہاں پر میں نے دیکھا ہے، 80% بالکل عام رواج ہے کہ صاحب فرسٹ ڈیلیوری فلاں بھیک مانگتے ہیں جوڑے گھوڑے کی رقم، بڑے ماڈرن انداز سے۔ ذرا فہرست بتائیے کیا کیا دے رہے ہیں آپ؟ اور اتنے بےغیرت ہوتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں، نہیں یہ تو ہے، یہ اگر دے دیں تو ایک نئی چیز ہو جائے گی، ورنہ دو آئٹم ہو جائیں گے ایک جیسے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی خود انہوں نے اپنے پیسے سے کی، اور آج بھی عربوں کے اندر ان کا جہیز جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی دے دیتے ہیں، پیسہ ان کے خود کے پیسے سے ہوتا ہے، کوئی نہیں مانگتے۔ الحمدللہ کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے جہیز کا پیسہ چند مہینے پہلے پورا لے جا کر دے دیا اپنے سسرال میں، اور کہا کہ آپ یہ سب جو ہے جو بھی ہو یہ سب اس میں تیار کرائیے۔ الحمدللہ ایسا ہے۔ تو بالکل نوجوانوں کو مرد ثابت ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ خرچ کرنے والے ہوں آپ، خرچ کرانے والے نہ ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خرچ کروانے والے ہوں گے، وہ سپیریٹی آپ کے اندر ہوگی اس کے مقابلے میں، تو وہ آپ کی بات کو مانے گی، وہ لوگ بھی آپ کی بات کو مانیں گے۔ اب یہاں پر اگر آپ اس سے کچھ کہیں گے، ارے چپ چاپ بیٹھو، یہ سب میری چیزیں ہیں، ہاں میری مسیری پہ سو رہے ہو، میری پھٹ پھٹی پہ ادھر سے ادھر جا رہے ہو، ہاں میری گھڑی تمہارے ہاتھ پہ ہے، میرا جوتا تمہارے پیر میں میرا جوتا، ہاں تمہارے ہاتھ میں میری گھڑی، تمہارے جیب میں یہ ایپل کون سا ہے صاحب کون سا یہ فون یہ میرا، سب خریدے ہوئے ہو تم، تو میرے غلام ہو تم۔ آپ یہ بیچارے جی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے ہو رہا ہے اب یہ چاہتے ہیں لوگ، یہ تو میرے اوپر حاکم بن رہی ہے، اب وہاں پر وہ منواتی ہے، یہ مانتے نہیں، اب یہاں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے مان رہی ہے کہ اس نے خرچ کیا ہے، آپ نے خرچ نہیں کیا۔ جو خرچ کرتا ہے وہ منوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جو خرچ کرواتا ہے وہ منوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، ماننے کی پوزیشن میں، اور جو کرواتا ہے جو کرتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مرد کی پہچان جو بتائی ہے وہ خرچ کروانا نہیں ہے، خرچ کرنا ہے۔ یہ ایک جو سلسلے اور رواج جو چل پڑا ہے ہمارے یہاں، بالکل ختم ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بالکل عزم کریں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان تو بالکل پختہ ارادہ کر لیتا ہے، لیکن ابا اور اماں کو وہ کار دکھتی ہے، دکھتا ہے کہ چلو گھر میں آ جائے گی، یہ آ جائے گا تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ صاحب میں تو بالکل نہیں ہوں، کیا کروں مولانا، لیکن امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تھوڑی کہا، وہ تو خود اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور ابھی نیا وہ چلا ہے کہ کیا بات ہے صاحب کیوں نہیں لے رہے آپ، کیا کچھ لڑکے میں گڑبڑ ہے کیا؟ ہاں یہ ایک نئی لاجک لائیں، کیوں قبول نہیں کر رہے؟ نہیں، الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو نوجوانوں نے خرچ کرنے کی پوزیشن میں تھے انہوں نے خرچ کیا ہے،
اللہ کے فضل سے جس وقت ان کی جو حالت تھی، اکنامک جو پوزیشن تھی شادی کے وقت، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں دی. اور جنہوں نے شادی میں یہ بھیک مانگی وہ بھیک مانگی یہ ماڈرن طریقے پر، یہ دیکھا گیا کہ وہ پھر کنگال ہی رہے، اور کنگال پنے میں اضافہ ہو گیا ان کی، اور اضافہ. اور ایک بات سمجھ لیں، جو لالچی ہوتا ہے وہ کبھی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ابھی رک جائے گا اتنا پھر منہ اس کا کھلا ہی رہے گا، منہ کھلا ہی رہے گا. اب یہ لے آؤ، اب وہ لے آؤ. اسے معلوم ہو جائے کہ میرے سالے 2 مشرق میں ہیں 2 مغرب میں رہتے ہیں، یہ 2 شمال میں 2 جنوب میں، اور ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے، وہاں سے خوب بھیج رہے ہیں، فارن سے آ رہا ہے خوب بس. اور اکلوتی بیٹی ہے، اکلوتی بہن ہے 5 بھائیوں میں، اور 5 کے 5 باہر ہیں. اب 5 انگلیاں تر بتر ہیں گھی میں. اب خوب ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، میں غلط کہہ رہا ہوں، خوب ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. نہیں تو گھر چھوڑ کے آ گئے، اب بیٹھو، یہ ڈیمانڈ پوری کرو، یہ پوری کرو، وہ پوری کرو. یا معاف کیجئے، یہ مردانگی نہیں ہے. خرچ کرنے والے بنیے، بوجھ مت بنیے، خرچ کرنے والے بنیے. اور وہ آپ کے اوپر اپنی زندگی کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، بس یہی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس سے دعائیں بھی ملیں گی، بوجھ ہلکا ہوگا، اور پوری زندگی خوشحالی میں گزرے گی، اور وہ ماننے والی رہے گی آپ کی، نہیں تو وہ منوانے کی پوزیشن میں ہوگی. جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا بہترین انداز ہے کچھ نہ لے کر سب کچھ لینے کا. یہ بھی ایک بڑا اچھا انداز ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو ہے وہ کون سا ہے صاحب، وہ شاید ہاں کنگ پیلیس میں شادی ہو، اور کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی جو سرکل ہے ہمارا وہ بہت ہی ہائی فائی ہے. منسٹرس آئیں گے، وی آئی پیز آئیں گے، وہ آئیں گے. لہذا ذرا پوزیشن کا سوال ہے. نہایت ہی گری ہوئی بات ہے. شرم نہیں آتی، نئے انداز سے بھیک اس طرح مانگتے ہیں. بس فرق اتنا ہے، وہ بیچارہ جو مکہ مسجد کا فقیر ہے، ہاں اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. بھئی اتنا ہے کہ وہ دیسی فقیر ہے، آپ ماڈرن فقیر ہیں. وہ سیدھا کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دے دو، اور آپ کیا کہتے ہو، ذرا ماڈرنائز اس بھیک کو ذرا نئے انداز سے آپ کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں آپ، اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں. شادی اس طرح کا وہ نہیں، سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ایک اور بات بتا دوں آپ، یہ جو آج کل شادی کے اندر میں نے دیکھا 99% کھانا لازمی ہو گیا، لازمی ہو گیا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لیجئے، مفتیوں سے پوچھ لیجئے، یہ دیکھا گیا اب تو شادیاں جہاں ہیں کھانا لازمی ہے. وہ آٹو والا بیچارہ جو آٹو کا ڈرائیور ہے، ہاں کالا پیلا آٹو کا ڈرائیور، اس کو بھی یہ ہے کہ کھانا ہونا. آپ بتائیے، لازمی کر دیا اس کو. نہیں، لڑکی والے نکاح کر رہے ہیں، بس سادگی کے ساتھ اگر وہ اپنی خوشی سے تھوڑا بہت ضیافت کا ایسا انتظام اگر کر دے، چائے کی پیالی وغیرہ کچھ اس طرح، بس وہ کافی ہے. لیکن وہ بھی آپ ان پہ سورس نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب شادی میں کھانا دیجیے، اور پھر اس کے بعد مینو دیکھ رہے ہیں کہ ذرا اچھا کھانا دیجیے، کیونکہ آپ کی جیب سے تھوڑی جا رہا ہے، وہ تو سامنے والے کا خرچ ہو رہا ہے. کیا کیا دیں گے آپ، کتنی ڈشز ہوں گی آپ کی یہ. اور پھر ولیمے کے اندر چوتھی کا ملا کے دونوں، ہمارے اور آپ کے، آپ اتنا دو گے ہم اس میں ملا لیں گے، اور بہترین دونوں مل کے اپن مل بانٹ کے انشاءاللہ کام کریں گے. یہ بھی حرام ہے. یہ چوتھی کا وہ مانگنا اور یہ سب کرنا، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. اس لیے کہ کھلا کر آپ وصول کر رہے ہیں، یہ تو رشوت ہو گئی، کھلا کر وصول کر رہے ہیں. چوتھی کے پیسے ملا لیتے نہیں ملاتے، یہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. تو بالکل شادی کا کھانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ولیمہ ہے، وہ ولیمہ کس کا حق ہے؟ لڑکے کا حق ہے. وہ لڑکا کرے گا، وہ سنت ہے، اور وہ بھی اس کی حیثیت سے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں
تمہیں 10 بکرے کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک بکری آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر اگرچہ کہ وہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔ اب ایک بکری میں کتنے لوگ کھا لیتے ہوں گے صاحب؟ 15-20۔ یہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ 15 لوگ اگر ولیمہ اس نے 15 لوگوں کا بھی کر دیا تو یہ بھی ولیمہ ہے۔ ہمارے یہاں ولیمہ اسے ہی سمجھتے ہیں جو شادی خانے میں ہو، جو 1 لاکھ اور ہزاروں کا ہو، وہی ولیمہ نہیں۔ یہ دوشا کی حسب استطاعت، کیوں کہ وہ خرچ کرنے والا ہے، کروانے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی حسب استطاعت اگر وہ اس طرح چھوٹا ولیمہ بھی کر رہا ہے 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، یہ بھی ولیمہ ہے۔ لیکن اس کو تانے دیتے رہتے ہیں، اگر اس نے اس طرح کا ولیمہ کر لیا تو اس کو تانے دیتے رہتے ہیں، بڑا فقیر ہے، حالانکہ باہر رہتا ہے، حالانکہ فلاں ہے، لیکن بڑا فقیر ہے۔ اور اس بیچارے نے، لڑکی والوں نے اگر شادی میں کھانا نہیں دیا تو وہ لڑکی سنتی رہتی ہے تانے، زندگی بھر تانے سنتی رہتی ہے۔ یہ رواج بالکل ختم، یہ ٹریڈیشن ختم کریں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف جہالت ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں جہیز کا جو معاملہ آیا، عربی میں جہیز کا لفظ ہی نہیں ہے، جہاد ہے۔ جہاز کہتے ہیں سامان سفر، جو سفر پہ جائیں اس میں جو ایک مسافر کا جو تیاری ہوتی ہے اس کے معنی ہیں، لیکن یہ جہیز جو ہمارا کانسیپٹ ہے جہیز کا، اس کا عربی میں کوئی، اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو آیا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے، یہ کلچر وہاں سے آیا جہیز کا، کیونکہ ان کے یہاں بیٹی کا، بہن کا جہیز، اس میں بیٹی کا کوئی میراث میں حصہ نہیں ہے، باپ کی میراث میں۔ اب شاردہ ایکٹ اور فلاں ایکٹ بعد میں بنے، اس میں ہے تو ہو، لیکن وہاں ان کے یہاں میراث میں لڑکی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اب بیٹی کا تو حصہ ہے نہیں، تو ان کا چلو بیٹی کا حصہ تو ہے نہیں جائیداد میں، لہٰذا اب یہ جا رہی ہے اپنے گھر جا رہی ہے، تو بھائی جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، باپ جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ہوا، تو وہاں سے یہ ادھر سے جہیز اس لیے آیا کہ وہاں ہے ہی نہیں تو وہ بیچارے کر رہے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹی کا میراث میں حق ہے، بہن کا میراث میں حق ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جہیز کا تصور بھی اسلام کے کوئی تعلق نہیں ہے، ادھر سے ہے۔ تو یہ جو 2-3-4 باتیں بتائیں اہم، اس پر ہمارے نوجوان خاص طور سے سوچیں، اور جو ماں باپ ہیں اور جو اب ان مرحلوں سے گزرنے والے ہیں وہ سب اس پر غور کریں، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، اور یہ رواج کو چھوڑیے۔ سنت کے ساتھ خدا ہے، رواج کے ساتھ شیطان ہے۔ خدا اگر نبی کی سنت کو اپنایا آپ نے تو خدا بھی آپ کے ساتھ ہیں اور خدائی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، رواج کو اپنایا، تو خدائی آپ کے ساتھ ہوگی لیکن خدا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جہیز اور شادی سے متعلق اور مرد کی مردانگی سے متعلق یہ بات آئی تھی۔ اسی طرح خدائے عز و جل کا علم 7ویں رکوع کے اندر، 7ویں رکعت میں اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ تو ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی، لیکن ایک ایسی علم کی بات جو گزشتہ سال بھی بتائی تھی، پھر بتاتا ہوں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ بخاری شریف میں روایت آئی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک محفل میں ہیں، کھانے کی محفل ہے، اس کے اندر وہ ساقی ہیں۔ انہوں نے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھانے کے بعد جام کا دور بھی چلا، یعنی شراب کا دور چلا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب 2 گھنٹے کے بعد، 1-2 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ گیا۔ اب جو نماز کا وقت آیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، تو اس وقت نشے کی کچھ کیفیت آ گئی، نماز اسی نشے کی کیفیت میں پڑھا دی۔ نماز میں پڑھائی قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کیا چھوٹ گیا؟ لا چھوٹ گیا۔ لا کے معنی کیا ہیں؟ نہیں کے ہیں، نہیں کے ہیں۔ اب انہیں دھیان نہیں رہا کیونکہ وہ کیفیت ان کی وہ نہیں تھی، اور نماز ہو گئی، معنی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ لا اعبد ما تعبدون کے معنی ہیں کہ او کافروں، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور اللہ ہٹا دیا تو معنی کیا ہو گئے؟ اے کافروں، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں، پرستش کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ ایک دم ہاں سے نہیں اور نہیں سے ہاں ہو گیا، معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوا، جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی گرفت نہیں کی، لیکن
صرف 2 حرفی لفظ ہے یہ لا، لام الف لا، 2 حرفی لفظ ہے۔ جو پاس میں کھڑے ہیں، زمین والے کو زمین والے کی خبر جو اتنا قریب ہے نہیں ہوئی، لیکن زمین والے کی خبر آسمان والے کو ہو گئی آسمانوں کے اوپر، صرف 2 حرف کا لفظ چھوڑنے پر۔ اللہ، یہ ہے اس کا علم۔ اور خبر سے پھر باخبر بھی کیا اس نے، اس خبر سے باخبر کیا۔ یہ آیت اتار کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اور ایمان والوں، نماز سے قریب نہیں جایا کرو جبکہ نشے کی حالت میں ہو۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی، تاکہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا علم کتنا وسیع علم ہے، کتنا قریب ہے اللہ۔ ایک لفظ چھوڑا ہے 2 حرف کا لا، زمین والے کو پاس والے کو خبر نہیں ہوئی، لیکن آسمان والے کو خبر ہو گئی۔ زمین والے کو خبر نہیں ہوئی، 1 کو نہیں، 2 کو نہیں، جتنے تھے سب کو نہیں، لیکن آسمان والے کو خبر۔ اور خود جس کی زبان سے یہ خطا ہوئی اس کو خود پتہ نہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ اللہ نے آسمان سے اتار کر خطا سے آگاہ کیا، اس خبر سے باخبر کیا، اس خطا سے باخبر کیا۔ یہ ہے اللہ کے۔ دوسری بات یہ کہ نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے، حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تاکہ تم جو نماز میں پڑھ رہے ہو تمہیں علم ہو، ہوش کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں کم سے کم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اتنا ہمیں ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نماز میں جان اور شان پیدا ہو۔ 95% مسلمان نماز بے سمجھ کے رٹی ہوئی پڑھتا ہے۔ بالکل بات درست کہہ رہا ہوں، رٹی ہوئی نماز، بالکل ٹریڈیشنری نماز۔ پوچھیے اتحیات للہ کے کیا معنی ہیں؟ 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بتائے کیا معنی ہے؟ اللہم انا نستعینک کا دعا قنوت پڑھ رہے ہیں 50 سال سے، بتاؤ کیا معنی ہے؟ بس چل رہی ہے ایسی نماز جو بے شعور کی نماز ہے، بے شعوری کی نماز۔ 50 سالیں ہو گئیں، کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ہوگا کہاں سے؟ نماز میں شعور ہی نہیں۔ وہ عبادت جس عبادت میں شعور نہیں تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب آتا ہے شعور سے۔ جہاں شعور ہے وہاں انقلاب ہے، جہاں شعور نہیں وہاں انقلاب نہیں۔ ہماری عبادتیں بہت کرتے ہیں ہم، لیکن چینجز نہیں آ رہی۔ ہماری عبادتوں سے کردار میں تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری عبادتوں میں شعور نہیں ہے۔ تو نمازوں کو باشعور بنائیے، سمجھ کر پڑھیے۔ تو 2 باتیں معلوم ہیں، ایک تو اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کیسے باخبر ہیں اللہ، اور دوسری بات کہ عبادتوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، پوری معرفت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 8ویں بات، ظالم کی سزا میں خدائی انصاف۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم ہے کہ جو ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا قاتل ہے، اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اگر نقصان ہو رہا ہے کسی قوم کا تو مسلمان کا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں سب ٹوٹ رہے ہیں اس کے اوپر، سب ٹوٹ رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمان شکنجے میں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کر رہا ہے، دوسری طرف نوبل پرائز امن کا بھی دے رہا ہے، امن کا بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی کہ جب ان ظالموں کو جب سزا ملے گی قیامت کے دن ظالموں کو، تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ کہا کہ جب جو کھالیں ہیں وہ جل جائیں گی، ہم دوسری کھالیں پھر لائیں گے، پھر وہ جلیں گی، پھر کھالوں کو ہم دوسری کھالوں سے بدلیں گے، اور یہ سزائیں ان کو ملتی رہیں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، ایک شخص ہے کہ جو 1 سے زائد کا قاتل ہے۔ اب ایک قتل پر اسلام میں قصاص میں قتل ہے، تو آپ نے 1 قتل کیا تو سزا آپ کو مل گئی، 1 قتل ہو گیا۔ لیکن اگر 1000 کے قاتل ہیں آپ، 1,00,000 کے قاتل ہیں، اور آپ کو اگر پھانسی پہ بھی چڑھا دیا گیا تو ابھی ہزاروں جو ہیں باقی ہیں، انصاف نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ یہ سزا کون دے گا؟ یہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ ہی دے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کھالیں جو ہیں جلیں گی، اور پھر اللہ
کھالوں کو پھر ویسے ہی کریں گے، پھر سزا، پھر کھالیں جلیں گی، پھر وہی کھالیں دیں گے اللہ، پھر سزا دیں گے، پھر سزا دیں گے، پھر سزا دیں گے، تاکہ جتنے ظلم کیے ہیں، جتنے معصوموں کو ستایا ہے، کاٹا ہے، وہ سب کا کوٹا پورا ہو۔ یہ انصاف ہے خدا کا، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اس کے بعد ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ ہاں یہ تو ہو گیا۔ امانت و انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ فیصلے جو بھی کریں آپ کے فیصلوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی آفیسر ہیں آپ کو اللہ نے کوئی اور بڑا جو ہے قوم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ غرض یہ کہ جو جس درجے کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری میں دو باتوں کا خیال رکھے، ایک امانت داری، دوسرا انصاف۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم جو امانت والے ہیں، امانت دار، ان کو ان کی امانتیں حوالے کرو، اور دوسرا یہ بھی حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے ساتھ فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ۔ اور کیسا انصاف؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ دیکھو اے ایمان والوں، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں آج یہ اسلامی تعلیمات؟ کہاں ہیں؟ اے ایمان والوں، تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، خدا کے گواہ بن کر انصاف کو قائم کرو۔ اگر وہ انصاف تمہیں خود اپنے آپ کے خلاف بھی قائم کرنا پڑے، اپنوں کے خلاف بھی قائم کرنا پڑے، یا اپنے والدین کے خلاف بھی قائم کرنا پڑے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر کرنا پڑے تو کرو۔ کہاں ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے، میرے بچے نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی درگزر کر دی، اس سے کچھ نہیں، اس پہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر اس سے آدھی غلطی، 2% غلطی اگر دوسرے کے بچے سے ہوئی ہے، بس وہ غلطی ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن میرے بچے نے گناہ کیا، میرے بچے نے کسی کی حق تلفی کی، میرے بچے نے کوئی غلطی کی، تو وہ غلطی نہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اپنوں کی غلطیوں پر ہم پردہ پوشی کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے ہمارا مزاج، یہ مزاج ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہالت کی رسم ہے، اس کو جہالت کہا۔ آپ نے فرمایا یہ جہالت ہے کہ تم اپنوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرو اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑی بتا کر پیش کرو۔ اس کی مثال کیسی دی آپ نے؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اونٹ یا ہاتھی کنویں میں گر گیا، اب اس کو دم پکڑ کر کھینچا جائے تو کیا ہوگا؟ ہاتھی کی دم کتنی سی ہوتی ہے، اونٹ کی دم کتنی سی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ دم ہاتھ میں آ جائے گی، ہاتھی تو نیچے چلا جائے گا۔ کیا مثال اللہ کے نبی نے دی؟ آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح اپنے اگر غلطی کریں تو جو ہے پردہ پوشی کر دی، اور دوسرے اگر غلطی کریں تو اس پر گرفت، اس پر پکڑ، اس پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت، یہ جہالت ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہ وہ خاندان جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے اس ناانصافی کے سبب۔ تو یہ ہونا چاہیے، تو جس عہدے پر جو ہے دو باتوں کا خیال رکھے، ایک امانت داری اور ایک انصاف۔
اس عہدے کا خیال رکھے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ کوئی شخص جو اعلیٰ عہدے پر تھا اس نے ان دو باتوں کا خیال رکھا۔ ہم نے یہ دیکھا، ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب، یہ تقریباً 25 سال پرانی بات ہے، تفسیر میں یہی بات آئی تو بعد میں پھر وہ ملے، ان کا کہ حافظ صاحب میں فلاں آفیسر تھا، میری اتنی تنخواہ تھی، میرے ساتھی جو تھے انہوں نے گھر بنا لیے، اپنا یہ کر لیا وہ کر لیا، جتنا کر سکتے تھے خوب انہوں نے حاصل کر لیا، دنیا حاصل کر لی، کیپٹل بنا لیا۔ میں نے کچھ نہیں کر پایا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، ایمانداری سے چلتا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا میرے بچوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا۔ کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں حکم خدا پورا کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی رہے گا، اور میرا رب راضی رہے گا تو میرے بچوں کے فیوچر کو بریلینٹ اور برائٹ کرے گا، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ میں نے اس پر عمل کیا۔ حافظ صاحب اس کا نتیجہ یہ ہوا، انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ کہ آج میرے بچے جو ہیں، 4 بیٹے ہیں، ان کی جو تنخواہ آتی ہے، سب چاروں بچوں کی جو تنخواہ ہے، میرے جتنی بھی میں نے عمر بھر میں سروس تھی میری، اس کا 1/4 ہے، 1/4 ایک مہینے کی کمائی ہوتی۔ اور ایسے فرما بردار ہیں، ایسے فرما بردار ہیں کہ آ جاتے ہیں تو جب تک میں کھانا نہیں شروع کرتا بچے ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں ابا جان آپ نہیں ہیں تو ہم کیسے انتظار کرتے ہیں۔ یہ فرما برداری کیسے آئی؟ حکم خدا کو پورا کیا، حلال روزی کی برکت، حکم خدا کی برکت۔ دنیا کو نہیں دیکھو، آپ دنیا کو نہیں دیکھو، دنیا کے عیش و مستی کو مت دیکھو، رب کے حکموں پہ نظر رکھو، رب کی خوشی اور رضا پہ نظر رکھو۔ انشاءاللہ آپ رب کی خوشی پہ نظر رکھیں گے، رب آپ کو ناخوش نہیں کرے گا۔ یہ لکھ لو یہ بات۔ کیوں؟ کہ آپ جس رب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، کیا آپ کا رب کنگال ہے؟ کیا آپ کا رب مجبور ہے؟ کیا آپ کا رب صرف آدھی دنیا کا مالک ہے؟ کیا آپ کا رب صرف زمین کا مالک ہے؟ ارے آپ کا رب تو وہ ہے کہ چپے چپے پہ کائنات پہ اس کی حکومت ہے، وہ کائنات کا مالک خالق ہے، اس کی رضا کا آپ خیال رکھو گے، خوشی کا، وہ آپ کی خوشی کا ایسا خیال کرے گا کہ آپ کو خیال و گمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو امانت داری اور انصاف، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ انصاف کرو، تو اپنوں کے خلاف بھی اگر انصاف کرنا پڑے تو انصاف سے کام لو۔ یہ نہیں کہ اپنوں کے خلاف تو غلطی صحیح ہے اور دوسروں کے لیے غلطی غلطی ہے۔ بہت اہم ہدایت ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ رسول صرف اظہار محبت کے لیے نہیں ہوتے، رسول دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ صرف بس اظہار محبت کیا جائے، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام تو اگر اس کسوٹی پہ ہم پرکھیں تو ایک بھی صحابی نے ایسا اظہار محبت نہیں کیا تھا 1.25 لاکھ میں سے، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی صحابی سے کوئی بتا دے کہ ایسا اظہار محبت جو ہم لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر کرتے ہیں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی صحیح حدیث پیش کر دے کہ جو ہم اظہار محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں، بات یہ ہوئی، اگر کوئی یہ تصور بھی کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جو محبت اللہ کے نبی سے صحابہ کو تھی، ایسی محبت کے زمانہ مثال نہیں دے سکتا، زمانہ مثال نہیں دے سکتا۔ کیسی تھی وہ محبت؟ وہ محبت کیسی تھی؟ اطاعت والی محبت تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب بلائیں تم کو وہ اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دے، ان کی بات کو مانو۔ تو ان کے یہاں اظہار محبت ایسا نہیں تھا، بلکہ اظہار اطاعت کا نام اظہار محبت تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کہی کہ رسول صرف اظہار محبت کا نام نہیں بلکہ اتباع، اطاعت، توقیر و حمایت رسول کی آپ کریں، اس کا نام توقیر رسول، حمایت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول، اس کا نام ہے اظہار محبت۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر کائے کے لیے بھیجا،
کیا فرمایا؟ الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہا ما ارسلنا من رسول الا لیحبب، ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس سے محبت کی جائے. کائے کے لیے بھیجا؟ اطاعت کی جائے، اور اطاعت بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتی. خود بخود اطاعت میں محبت شامل ہے، خود بخود شامل ہے. تو رسول کی آمد اطاعت کے لیے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ فتح میں، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. دیکھیے یہ ہے اظہار محبت کیسا ہونا چاہیے. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہم نے رسول کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کو سپورٹ کرو. تعزروہ، سپورٹ کرو، اور توقرو، اس کی توقیر کرو، اس کو ریسپیکٹ دو. سپورٹ بھی کرو، ریسپیکٹ بھی کرو. یہ ہے آج ریسپیکٹ تو ہو رہا ہے لیکن سپورٹ نہیں ہو رہی. ہماری محبت میں پارٹلی اوکیجنلی ریسپیکٹ کا کچھ عنصر تو ہے، لیکن وہ ریسپیکٹ بھی 100% نہیں ہے. وہ بھی جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ پارٹلی ہے، اوکیجنلی ہے، ٹریڈیشنلی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہیں، کائے کے لیے ہیں؟ سپورٹ بھی کرو، ریسپیکٹ بھی دو. اور مجمع میں ہو جب بھی ریسپیکٹ دینا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور تنہائی میں ہوں گے جب بھی رسول کو ریسپیکٹ دینا ہے اور رسول کی سپورٹ کرنا ہے. رسول کو ریسپیکٹ دینا کیا مطلب؟ رسول کی ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سب سے آگے، بس یہ رسول کو ریسپیکٹ دینا ہے. اور رسول کی سپورٹ کیا ہے؟ ان کی سنتوں کو زندہ کرو، یہ رسول کو سپورٹ دینا ہے. یہ ہے اظہار محبت. یہ دو باتیں اگر ہیں کہ سنت کو سپورٹ بھی کرو اور سنت کی کو ریسپیکٹ بھی دو، تو حقیقت میں یہ ہے رسول سے اظہار محبت. اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر عذاب اور فتنوں کی وعید بھی سن لیجیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ اور کوئی عذاب نہ پہنچ جائے. تو رسول آہیں اطاعت کے لیے، رسول آہیں اتباع کے لیے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول آہیں اطاعت، ان تطیعوہ تہتدوا. اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی. یہ نہیں کہا ان تحبوہ تہتدوا، محبت کرو گے تو ہدایت ملے گی. اگر ایسا ہوتا تو ابو طالب کو ہدایت مل جاتی. ابو طالب کو ہدایت مل جاتی. کیا محبت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے جو چچا تھے کیا محبت نہیں کرتے تھے؟ کیسی محبت! پہلے بھتیجے کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے. کیسی محبت، کیسی محبت! بھتیجے کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں قید ہو گئے. کیسی محبت! یہ محبت نہیں تھی؟ یہ محبت کا تو ثبوت ہے. لیکن محبت تو ہے، لیکن یہ محبت اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے ہدایت نہیں ملی ان کو. اور اللہ کہہ رہا ہے ان تطیعوہ تہتدوا. اطاعت پر ہدایت ملتی ہے، صرف محبت پر ہدایت نہیں ملا کرتی. حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو طالب کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس کے ذریعے دماغ کھدک کھدک کر ناک کے ذریعے بہتا رہے گا. اور یہ سزا جس کو ملے گی وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے بڑی سزا ملی ہے جہنم کی، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سزا جہنم کی سب سے ہلکی سزا ہوگی. یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں مسلم شریف کی. اگر اطاعت کرتے محبت کے ساتھ ساتھ تو یہ حال نہ ہوتا. تو ذرا اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی محبتیں اور ہماری محبتیں رسول سے کیسی ہیں. سپورٹ والی ہیں یا صرف ریسپیکٹ کی حد تک ہیں، یا سپورٹ والی محبتیں ہیں اور اطاعت والی محبتیں ہیں. تو یہ اظہار رسول، حقیقی اظہار رسول ہے. مومن کی سرگرمیوں کا مجاہدہ اور سرگرمیاں اور اس کے مجاہدے کا محور سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کا راستہ ہوتا ہے. اور کافر کی سرگرمیوں کا محور سبیل طاغوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقاتلون فی الذین آمنوا یقاتلون فی
سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو ایمان والے ہیں وہ راہ خدا کے اندر جہاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ شیطان کے جو راستہ ہے، شیطان کی جو راہیں ہیں اس کے اندر جہاد کرتے ہیں، اس میں ان کی اسٹرگل اس میں ہوتی ہے۔ آپ جائزہ لیں، جتنی شیطان کی پسند کی باتیں ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہم اس میں بہت آگے ہیں۔ جو شیطان کو پسند ہے ہم اس میں آگے ہیں، نہیں ہیں؟ جان بھی خرچ کر رہے ہیں اس پہ، مال بھی خرچ کر رہے ہیں اس پر، وقت بھی اس میں لگا رہے ہیں، اور خدا کی جو پسند ہے اس کے اندر ہمارا نہ مجاہدہ ہے نہ اس کے اوپر ہمارا خرچ ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی جد و جہد کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ ہونا چاہیے، اللہ کا راستہ ہونا چاہیے، اور جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا محور کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے راستوں پر ان کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سبیل اللہ کے اندر اپنی جان مال لگانے والا اللہ ہمیں بنائے۔ قرآن کے کتاب خدا ہونے کی آفاقی دلیل، قرآن کے خدا کی کتاب ہونے کی ایسی دلیل کہ پوری دنیا عاجز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ میرے امتی قیامت میں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے، اور فرمایا ان میں بھی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو قرآن پڑھ کر اسلام لائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی لفظ بلفظ صحیح ہے۔ آج یورپ کے اندر جو لوگ اسلام لا رہے ہیں، اس وقت بڑی تیزی سے جو اسلام پھیل رہا ہے وہاں پر، ان میں سروے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان میں 70% وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اسٹڈی کر کے اسلام لا رہے ہیں۔ قرآن کی اسٹڈی کر کے کیوں لا رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ یہ قرآن نے جو کسوٹی دی ہے اس پر پورا قرآن اتر رہا ہے۔ فرمایا لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن خدا کے علاوہ کوئی اور سورس سے ہوتا، کوئی اور ذریعے سے ہوتا، تو اس میں تم بہت کنٹرڈکشنز پاتے ہیں، بہت تضادات پاتے۔ کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے! قرآن اللہ کی کتاب ہے، ثبوت کوئی ایک لفظ بھی بتا دے، کوئی اس کا کوئی ایک جملہ ایسا بتا دے کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، ہسٹوریکلی، سائنٹیفکلی، جیوگرافیکلی، ہاں کسی اعتبار سے ثابت کر دے کہ صاحب یہ غلط ہے۔ قرآن نے سینکڑوں سال پرانی جو باتیں کہی تھیں، سینکڑوں سال پہلے کی جو باتیں، سینکڑوں سال بعد وہ باتیں لفظ بلفظ صحیح ہوئیں، ڈسکوریز ہوئیں۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے بتاتا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ زمانہ 5000 اور 6000 سال پہلے کا زمانہ، وہ کشتی پر جو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ پروسیس سے جو بات آئی ہے سامنے، 5000 سال، اور نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ بات بالکل طے ہو گئی۔ آپ اگر ماریں گے نوز آرک نیٹ کے اوپر تو پوری اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ فرعون کی لاش، اس سلسلے میں جو بات وہ موجود ہے، جو پیشن گوئیاں قرآن مجید نے کہی تھیں برابر۔ اسی طرح ابھی آپ کا یہ ربع خالی جو ہے، عمان، ایک عمان ہے ایک عمان ہے، وہاں ربع خالی پورا جو ڈیزرٹ ہے، جو ریگستان ہے، اس میں یہ جو سب سے پہلی جو جنگ جو امریکہ نے جو عراق پر جب وہ ہوئی تھی بالکل ابتدا، تو اس وقت ربع خالی میں انہیں شک ہوا کہ یہاں پر ان کے کچھ انڈر گراؤنڈ کچھ اس طرح کی ان کی سرگرمیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا انہوں نے وہاں پر اس کی کھدائی کری۔ اس کے اندر ان کو جو آرکیالوجیکل فائنڈنگ سامنے آئی ہیں وہ ہو بہو وہی ہیں جو قرآن مجید نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ فرعون کی لاش جب سامنے آئی ہے اور اس پر جب ہوا ریمسس سیکنڈ جو سامنے آئی ہے تو اس پر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ نوز آرک، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کو نجات دی، ان کو بچایا، اور سفینے والوں کو، سفینہ تو اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہی بولتے ہیں، ہے تو عربی کا لفظ، اردو میں ہی بولتے ہیں، اور کشتی والوں کو ہم نے بچایا، نجات دے دی، بچا لیا۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
عالمین، للعالم نہیں کہا۔ اور ہم نے اس کشتی کو تمام دنیاؤں کے لیے نشانی بنایا ہماری۔ جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، واستوت علی الجودی، تو اس وقت جودی پہاڑ پر بس ٹھہر گئی اور بات ختم ہو گئی۔ پوری دنیا والوں کو تو دور کی بات ہے، آدھی دنیا والوں کو بھی خبر نہیں ہوگی ہاں کہ کہاں ہیں کیا ہے۔ اور جس وقت یہ آیتیں اتری ہیں قرآن مجید میں، کسی صحابی نے بھی اس پر شک نہیں کیا اور یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کہاں ہیں وہ، یقین تھا کہ ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم اس کلام کا نازل کرنے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، انہیں خبر تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ ابھی 50 سال پہلے یہ ڈسکوریز ہوئیں اور جو سامنے معلوم ہوا کہ یہ جو آپ کا ٹرکی کے اندر جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، وہاں پر ایریل جو سروے ہو رہا تھا، گلیشیئر ہے وہاں پر، اور گلیشیئر آپ کو معلوم ہے اس وقت گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ یہ کشتی اس گلیشیئر کے اندر تھی اور پہاڑ اور برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب یہ گلوبل وارمنگ سے وہ گلیشیئر پگھلنا شروع ہوا تو یہ کشتی جو ہے ڈسکور ہوئی۔ اب جب اس پر پہنچے ہیں اور اس پر ریڈیو کاربن ڈیٹنگ پروسیس سے جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے، اس پر تحقیق ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہو بہو وہی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ کئی ریل کے ڈبے اس کے اندر آ جائیں۔ 3 منزل کشتی، ایک ایک نٹ بولٹ اس کا ایک ایک گویا کہ ہاتھی کے اور اونٹ کے برابر، اتنا کیوں کہ اس کشتی کے آرکیٹیکٹ کون تھے؟ جبریل تھے، سمجھے آپ، انجینئر صاحب وہ تھے۔ ان کے سامنے اور پھر اللہ نے کہا نوح علیہ السلام سے، کیا کہا؟ میرے سامنے بناؤ، اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ یا ہماری مدد سے بناؤ اور ہماری وحی سے بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کی وحی سے بنی تھی وہ کشتی، اللہ کی مدد سے اللہ کی نگاہ کے سامنے بنی تھی۔ جبریل اس کے آرکیٹیکٹ تھے۔ یہ سب سامنے اس کو دیکھا میں نے نیٹ کے اوپر، تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی بڑی لاریاں، بالکل ایسا معلوم ہوتا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کے سامنے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی۔ اور جس وقت یہ ڈسکوری سامنے آئی ہے تو پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر جا رہا تھا، وہاں پہنچ گیا، اور چند دن کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ خبر ہو گئی کہ نوز آرک ڈسکور ہوئی ہے جو اتنے 1000 سال پرانی ہے، اور اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، صرف قرآن نے اتنی تفصیل سے کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے اللہ کا کلام۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو کئی مثالیں میں پیش کرتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر خدا کے علاوہ یہ کتاب کہیں اور کسی اوریجن سے ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ ڈارونزم کی تھیوری، ڈارون کی تھیوری، ڈارونزم جسے کہتے ہیں، اس نے تو چمپینزی اور بندروں کی اولاد ہمیں ثابت کر دیا تھا، اور کورس کی کتابوں کے اندر باقاعدہ پوری شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، بڑا چمپینزی، پھر ہوتے 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 7ویں نمبر پہ حضرت انسان ہے۔ ان کے دادا پردادا لگڑدادا کون تھے؟ ون مانس اور فلاں آتے آتے ان کا یہ ہے انسان ہے۔ اور اتنا یہ جو ہے اس کی یہ تھیوری اتنی، جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف مفروضات ہیں، ہیپوتھیسس جسے کہتے ہیں، مفروضات، لیکن دنیا نے یقین کر لیا، اور کورس کی کتابوں میں باتیں آ گئیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جینیٹک کوڈ سائنس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور آج یہ ثابت ہوا، سب مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ انسان ہی کی اولاد ہے۔ قرآن نے بہت پہلے کہا، جو نکاح کی خطبے کے اندر جو آیتیں آپ نے، پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، مرد سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے پوری انسانیت کو پھیلایا۔ قرآن نے انسان کو انسان کی اولاد کہا۔ ڈارون صاحب نے اپنے مفروضات پر انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن منہ کی کھائی میں گرے۔ ہاں، سب مذاق اڑا رہے ہیں، صرف ایک قصہ پارینہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن قرآن نے جو بات کہی تھی اٹل وہی برقرار، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، خدا کے علاوہ اگر یہ ہوتا کوئی اور تو تم دیکھتے کہ بڑا کنٹریڈکشنز ہوتے اس میں، تضاد سے پاک کتاب ہے۔ اس کتاب کے فالوور بن جائیے۔ ہم اس کتاب کے معاف کیجئے ریڈرز ہیں اور صحابہ اس کے فالوورز تھے۔ بس جس دن ہم ریڈر سے بڑھ کر فالوورز بن جائیں گے قرآن کے، انشاءاللہ ہم لیڈر بن جائیں گے، خدا ہمیں لیڈر بنا دے گا۔ وہ قرآن کے فالوور تھے، اس لیے اللہ نے زمانے کا ان کو لیڈر بنا دیا تھا۔ ہم قرآن کے صرف ریڈر ہیں، اس لیے ہم بس زمانے کے فالوور بن کے رہ گئے۔ ہاں، قرآن کے فالوور بنو گے، زمانے کا خدا لیڈر بنائے گا، زمانے کا لیڈر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنا دے۔ تو یہ قرآن کی ایک آفاقی ایک صفت تھی۔ کافروں کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ سب انہی کی طرح کافر ہو جائیں۔ کافروں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ پوری دنیا ہمارے گھر واپسی، سب کے سب ہمارے گھر میں آ جائیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں، سب آ جائیں ہماری کنبے میں، ان کی چاہت ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، قرآن نے ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسولوں کو دھمکیاں دی اس وقت کے کافروں نے اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں نکال دیں گے اس ملک سے، جاؤ وہاں چلے جاؤ، نام نہیں لے رہا، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، پڑوسی ملک چلے جاؤ، یہاں رہنا ہے تو نیشنل اسٹریم میں آنا پڑے گا، ہمارے طریقے میں آنا پڑے گا، سب کا یونیفارم ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ چل رہا ہے۔ اب نئے نئے حربے آنے والے ہیں، ہوشیار ہو جائیے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا اگر ہمارے طریقے میں آؤ گے تو یہاں رہو گے، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ رب نے وحی کی رسولوں کی طرف، گھبراؤ مت، فکر مت کرو، یہ جو تمہیں نکالنے کا کہہ رہے ہیں خدا انہی ظالموں کو نکالے گا، یعنی ان کا کافروں کو نکالے گا۔ بلکہ یہ کہا کہ یہ ظالم ہیں اور خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب ظالم ظلم پر آتا ہے اور اس کا ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر خدا اپنی زمین کو اس سے پاک کر دیتا ہے۔ تو کافروں کی یہ چاہت ہے کہ ساری دنیا ان کے گھر میں واپس آ جائے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ہوشیار کر دیا، دیکھو یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی خدا کے نافرمان کافر بن جاؤ جیسے وہ ہیں۔ ہوشیار کر دیا، لا تتخذوا منہم اولیاء، خبردار ان میں سے کسی سے دوستی نہ کر لینا، ان کی بات نہ مان لینا۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، مان لی بات تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ یہ ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ کے دین کے لیے حقیقی جانی اور مالی کابشیں کرنے والے اور زبانی جمع خرچ کرنے والے میدان عمل کو چھوڑ کر باتیں بنانے والے برابر نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں یوں کروں گا، اللہ مجھے دیتا تو میں یوں کرتا، میں ایسا کرتا ویسا کرتا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ میاں مشرق مغرب میں پھر ہو کے آ گئے، لیکن ان کی وہ بات جو کہی تھی وہ یاد دلائی گئی۔ تو اب 10 جو ہیں انہوں نے اپنی الجھنیں، اپنے عذر پیش کیے۔ باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، اللہ کو عمل چاہیے، عمل۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم یہ قسمیں جو کھاتے ہو، زیادہ قسمیں مت کھاؤ، قسمیں مت کھاؤ، عمل کی بات کرو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جو لوگ اپنی جان اور مال لگا کر اللہ کے دین میں کوششیں کر رہے ہیں اس کے پھیلانے کی، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بس خالی لفاظی باتیں ہو رہی ہیں، صرف لفاظی ہے۔ نہیں، اللہ کو مجاہدہ پسند ہے اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ۔ جو لوگ اپنی جان اور مال اللہ کے دین کی اشاعت میں اور چمکانے میں لگاتے ہیں، اللہ ان کو سپیرٹی دیتا ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجاہدہ یہ مومن کی شان ہے، مومن مجاہد ہوتا ہے، لیکن آج قائد بن کے رہ گیا۔ قائد بن نہیں، صاحب مولوی صاحب کا کام ہے یہ دین کی باتیں کرنا،
غیر مسلموں میں دعوت یہ تو مولوی صاحب ہی کر سکتے ہیں، حافظ صاحب کا کام ہے، میں کہاں بھلا، میں تو دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ نہیں، ہر مومن کو داعی اور مجاہد ہونا چاہیے، خالی باتیں نہیں بلکہ عمل۔ اسی طرح درست نیت کے ساتھ شروع کیا گیا کار خیر اگر کسی سبب سے ادھورا بھی رہ جائے تو اللہ اس نیت پر پورا اجر عطا فرماتے ہیں، پورا اجر فرمایا۔ ومن یہاجر، اس ضمن میں ایک آیت، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ نکلے گھر سے، اللہ کے دین کے لیے نکلے، مہاجرت میں نکلے، جہاد میں نکلے اور شریک نہیں ہوئے، ابھی بس راستے میں تھے، موت آ گئی، تو اللہ پورا اجر جو ہے شہادت کا وہ عطا کریں گے۔ نیت پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر ایک یہ نیت کر لے، ہمیں مومن بن کر، داعی بن کر، مجاہد بن کر خدا کے دین کو، اسلام کو پھیلا کر انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ نیت کر لو، انشاءاللہ اللہ اس کا نتیجہ یہ کریں گے کہ آپ کی نیت سے عمل کی بھی توفیق آپ کو ملے گی۔ والد صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ دیکھو ٹرین کے اندر کوئی داخل ہو گیا، اب بیٹھ گیا، اب جب وہ ٹرین میں بیٹھ گیا تو 10 گھنٹے کا اس کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے، اس کے اندر وہ ظاہر ہے کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، لیٹتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، ہاں، اور واش روم بھی جائے گا آئے گا، لیکن اس کے یہ اعمال سے، اس عمل سے کیا ٹرین رکے گی؟ یہ سب کر رہا ہے اور ٹرین تو چھپ اپنی منزل پہ جا رہی ہے۔ بس وہ کہتے تھے اسی طرح نیت درست کر کے اللہ کے دین کی ٹرین میں اپنے آپ کو بس سمجھ لو شامل کر دو، اب تمہاری زندگی کی ایک ایک سرگرمی سب کاؤنٹ ہوگی، سب دین میں لکھی جائے گی، سب دین میں لکھی جائے گی، اور یہ کام سب جو دنیا کے کرو گے یہ بھی دین بن جائیں گے۔ تو نیت سے بڑی اہم باتیں نیت سے حاصل ہوتی ہیں، درست نیت سے۔ اسی طرح قرآن کی کتاب خدا ہونے کی ایک نماز کی اہمیت، اللہ، اس پر ہم نے ہیڈنگ لگائی تھی، اہمیت نماز، اللہ۔ مجھے بتائیے، ذرا سی بات میں ہم مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات میں صاحب کسٹمر آ گیا تھا، صاحب مسجد کے اندر بڑی گرمی ہے، صاحب اے سی نہیں ہے وہاں پر، ہاں، ذرا مسجد تھوڑی سی ذرا دور ہے، ذرا سی بات میں ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات۔ اللہ نے مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ میدان جہاد کے اندر تلواروں کے سائے کے اندر، تلواروں کے سایوں کے اندر، توپوں کے گولوں کے اندر بھی اس سے نماز نہیں چھوٹتی۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان، عبادت وہاں بھی نہیں چھوٹتی۔ اب یہ خوف، جو نماز خوف جسے کہتے ہیں، اس کی صلاۃ خوف، اس کا تفصیل سے ذکر ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو اس کو 2 ٹکڑیاں کر دو مجاہدین کی، ایک 2 رکعت پڑے گی، پھر چلی جائے گی، پھر یہ جا کے فرنٹ پہ کھڑی ہوگی، پھر وہ آئے گی، پھر یہ 2 پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر وہ آئیں گے۔ اس میں کتنی حکمت ہے، نماز کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور یہ جو چلت پھرت ہے اس سے دشمن کے اوپر زبردست ایک دھاک اور اثر ہے۔ اسی دکن کی ایک مہم کے اوپر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ایک جگہ پہنچے، جنگ کے اندر تھے، اور سورج بس ڈوبنے میں تھوڑا وقت تھا، نماز عصر نہیں پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاری رہتی ہے یہ مہم تو نماز عصر چلی جائے گی۔ انہوں نے وہیں پر نیزوں کے سایوں میں، تلواروں کے سائے میں اللہ اکبر، ایسا اثر پڑا ہے اس کا، ان کی بہادری اتنی کہ بالکل نڈر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے بہادروں سے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ یاد رکھیے، نماز کو پریفرنس دیجیے۔ ذرا سے صاحب آفیسر، وہ ہمارا آفیسر جو ہے ذرا سا وہ کرتا ہے، اچھا پسند نہیں کرتا، ذرا نوکری کی بات ہے، نوکری چلی جائے گی، بڑی مشکل سے ملی ہے نوکری، ہاں، فلاں بہان نہیں، ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ آپ کے دل کے اندر خدا کی اطاعت ہوگی، خدا کی وفاداری ہوگی، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ خدا کے وفادار بنیے اور نماز کو پریفرنس، نماز کو اہمیت دیجیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بے ایمان کی وکالت اور طرفداری، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں، ابھی جیسے بتایا کہ جھوٹے مقدمے، اور ان کو اگر معلوم ہو گیا کہ یہ اس مقدمے میں مجھے 50 لاکھ کا فائدہ ہے،
اتنے لاکھ کا فائدہ ہے، تو وہ پورے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، جو لوگ خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ سے، آپ ان کی طرف سے جرح مت کریے، بحث مت کریے، یعنی دوسرے لفظوں میں وکالت مت کریے۔ خاص طور سے وکیلوں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹے مقدمے ہیں، تم نے تحقیق کر لی کہ یہ شخص جو تمہارے پاس اپنا مقدمہ لایا ہے یہ جھوٹا ہے، پوری تحقیق کر لی، اس کے بعد جھوٹا مقدمہ مت لڑو۔ یہ بات یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ لیکن ہم جھوٹ اور سچ، یہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، دولت ہی ہمارا معیار ہے۔ وکیل کے پاس، جج کے پاس آج جو معیار ہے وہ صرف دولت اور پیسہ، حق اور باطل یہ معیار نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وکیل کا معیار حق ہونا چاہیے، وگرنہ آج تم جھوٹ کی طرف سے یہاں وکالت کر رہے ہو، وکیل بنے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن جب یہ خدا کے سامنے آئے گا اور وہ جو حق والا ہے سامنے آئے گا، تو اس وقت کیا وکالت کر سکتے ہو تم؟ ماں تمہاری وکالت چل سکتی ہے؟ نہیں چلے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی۔ گفتگو کون سی ہے جس میں خیر ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، وہ گفتگو جس میں جو بھلائی کی ہو، لوگوں کے لیے خیر کے کاموں کے حکم دینے والی ہو، اور وہ بھی اور صدقے خیرات کے لوگوں کو کہنے کی ہو، اور اللہ اور بھلی باتوں کی ہو، برائی سے روکنے کی ہو، ایسی گفتگو خیر والی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی گفتگو ہے وہ سب لفاظی ہے، گپاشی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی جو بات چیت کرتے ہیں گفتگو، اس کا بھی جائزہ لیں کہ ہماری گفتگو کتنی اس دائرے کے اندر، اس پیرامیٹر کے اندر رہتی ہے۔ صلح بہتر ہے، لڑائی جھگڑا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ جو زندگی جوڑے سے یہ بات کہی کہ فرمایا کہ والصلح خیر وأحضرت الانفس الشح، دیکھو صلح کر لو آپس میں۔ اگر ایک دوسرے سے نا اتفاقی ہو گئی تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کی بات جو بہتر ہے، بھلی ہے، اس کو سامنے رکھ کر صلح کر لو، اس میں خیر ہے۔ وأحضرت الانفس الشح، اور دل تو لالچ کی طرف مائل کر دیے گئے ہیں، تو صلح، کمپرومائز یہ بہتر ہے۔ آج بہت سی زندگیاں جو ہیں کٹ جاتی ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، جوڑے ٹوٹ جاتے ہیں، زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، صرف بس دونوں، وہ ادھر اور وہ ادھر۔ نہیں، ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صلح کی کوشش کریں، نہ یہ کہ وہ جلتی پہ تیل کا کام کریں۔ کوشش یہ کریں کہ بھائی کمپرومائز کرا دیں۔ اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ بس صلح خیر، صلح میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس کے بعد ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور کیسی محفلوں میں ہم کو جو ہے بیٹھنا چاہیے، اور کن محفلوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے تمہارے اوپر یہ بات کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ تم دیکھو اگر کوئی ایسی محفل میں ہو کہ جس محفل میں اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام پامال ہو رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں اور لوگ ان کو پامال کر رہے ہیں، خبردار ایسی محفلوں میں مت بیٹھنا، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا تا وقت کہ وہ اپنی گفتگو کو چینج نہ کر دیں۔ اللہ تو صرف محفل میں شریک محفل ہونے سے روک رہا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا شریک محفل تو دور کی بات ہے، اس محفل کو برپا ہی کرنے والے ہیں۔ ہم تو ایسی محفل سجانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ایسی محفل میں شریک ہونے والے کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہوں۔ ہماری شادیوں کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ ناچ رنگ، ماڈلنگ، کیا کیا اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ایک فوٹوگرافی پر 2-2 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ایک رات کا شادی خانے 5-5 لاکھ وہ خرچ ہو رہا ہے، جھوٹی شان کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا تبذر تبذیرا، مال کو فضول مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک رات کا 6 لاکھ کرایہ دے رہے ہیں، 5 لاکھ کرایہ دے رہے ہیں آپ شادی خانے کا، رہتے ہیں اولڈ سٹی میں، شادی کر رہے ہیں نیو سٹی میں جا کے۔ شان کی اور پوزیشن کی بات، نہیں تو منسٹر صاحب نہیں آئیں گے وہاں نہیں آئیں گے۔
رہتے ہیں کوٹلہ عالیجہ میں ثنا گارڈن کے پاس، شادی کر رہے ہیں دور 8 کلومیٹر جا کے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، نہیں اڑ رہا؟ فضول خرچی ہو رہی ہے، اللہ کی آیت کا مذاق اڑ رہا ہے۔ پھر بینڈ باجا اور ناچ گانوں پر بلا مبالغہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لین دین ہے اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ایک شادی ایسی ہوئی کہ معلوم ہوا انہوں نے، ابھی اخبار میں پڑھا تھا، جہاز سے پورا انتظام کیا ہے مہمانوں کو لانے کا، جو بھی کھانا جو سرو کیا گیا جہاز سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ابھی کچھ دن پہلے سامنے آئی شادی کہ ایک شیخ نے دبئی کے اپنی بیٹی کو ٹائلٹ، گولڈن ٹائلٹ، پورا جو ہے وہ پورا سونے کا دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی نظر میں بڑے شیخ بن جائیں اور کیا ہوگا، واہ 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 کیا شیخ ہے، کیا بات ہوئی، لیکن خدا کی نگاہ میں شیطان کے بھائی ہیں آپ، شیطان کے بھائی ہیں آپ۔ تو اس بات سے ہم کریں کہ ہم یہ جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں میں ہم شریک محفل تو بنیں، لیکن یاد رکھیے ایسی محفل میں شریک محفل بنیں جس محفل میں خدا کی محبتیں ہوں، اور جس محفل میں خدا کی آیتوں کا اور باتوں کا مذاق اڑایا جائے اس محفل میں بالکل بائیکاٹ کریں، بالکل بائیکاٹ کریں۔ آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو برائیاں ہیں ان پہ کچھ روک۔ ارے صاحب ایک ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، مولانا آپ چیختے رہو کہتے رہو، ہوتا کیا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو لوگ چاہتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، میرے نہیں جانے سے کیا ہوگا؟ نہیں، دیوار میں ایک گھن ماریں گے آپ تو ایک گھن سے نہیں ٹوٹے گی، ایک گرز سے نہیں ٹوٹے گی، لیکن وہ دیوار میں 100 گرز پڑتے، گھن پڑتے، ٹوٹتی، تو اب جو پڑیں گے تو 99 پڑیں گے، ایک آپ نے مار کر کم کر دی اس کی طاقت۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں شریک نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، نہیں، اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر ایسی محفل میں بالکل شریک نہیں ہوں۔ یہ آخری بات تھی 20ویں رکوع کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔